آج کا کارکن ہوتا کہتا نادم صاحب میں بتاتا ہوں کہ اس کا گھر کہاں، میں بتاتا ہوں کس گلی میں رہتا، میں بتاتا ہوں کس کوٹ میں رہتا۔ سیاست میں آفنس جو ہے جذبے کے ساتھ، محنت کی پشت پانی کے ساتھ سیاست میں مار کے سر کیے جاتے ہیں۔ اس لیے میں آپ سے توقع رکھتا ہوں، آپ جماعت اسلامی کے کارکن، آپ جماعت اسلامی کے نمائندے، جماعت اسلامی کی پاکستان میں ایک ساکھ ہے، لوگوں کی توقعات ہے۔ یہ پورا سیاسی نظام زمین بوس ہو رہا ہے، یہ سارے گروہ بے نقاب ہو رہے ہیں۔ اسی لیے ہر 10 سال کے بعد پاکستان کی سیاست میں خلا پیدا ہوتا ہے۔ اس خلا کو بھرنے کے لیے مصنوعی راستے اور ریاست کی طاقت اس انجام ہے کہ پاکستان ایک بڑی تباہی اور بربادی کی طرف دھکیل دیا گیا۔ ہمیں حقیقت میں اس دستک مہم کے ذریعے ایک ایک دل پر دستک دینے کے لیے، ایک ایک گھر تک پہنچنے کے لیے اپنے اندر اسی جذبے کو پیدا کرنا ہے۔ اپنے آنے والی نسلوں کو، اپنی نوجوان نسل کو، اپنی بچیوں کو، اپنے مستقبل کو، مزدوروں کو، آریوں کو، ہم نے پاکستان کے مظلوم طبقوں کو اس ظلم سے نجات دلانا ہے۔ اس مقصد کے لیے آپ کا جذبہ لڑے، آپ کی ہمت مقابلہ کرے، آپ کا جوش مقابلہ کرے گا۔ جو لوگ چوری بھی کرے، جھوٹ بھی بولے، غریب کا مال بھی کھائے، غریب کے گھر بھی برباد کرے، غریب عورت کی عزت کو بھی پامال کرے، اور ہم یہ خاموشی سے برداشت کرتے چلے جائیں۔ آپ دیکھیں آج بنگلہ دیش میں لوگ پھانسی کے پھندوں پہ جھوم، ان کے راستے کی رکاوٹیں پیدا کی گئی، لیکن وہ جوش، جذبہ، نظریہ کام کر رہا تھا۔ ایک کان پہ لاکھوں انسان ڈھاکہ کی سڑکوں پر نکل آئے، لاکھوں انسان جذبوں کے ساتھ جماعت اسلامی کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے نکل آئے۔ اس لیے میرے عزیزوں، اسی مقصد کو لے کے آگے بڑھنا۔ یہ ترکی میں یہ سیکولرزم کا مقابلہ، یہ فوجی طاقت کا مقابلہ، یہ مال دولت کا مقابلہ، یہ یورپ کی بالادستی کا مقابلہ، نجم الدین اربکان نے یہ جنگ جو ہے وہ کارکن کی محنت سے جیتی تھی۔ یہ جنگ جو ہے کارکنان کے اخلاص کی بنیاد پر جیتی تھی، ہر رکاوٹ کو توڑا، اور آج ترکی طیب اردوان کی قیادت میں عالم اسلام کے ماتھے کا جھومر ہے۔ حقیقت میں یہ منصب پاکستان کے پاس ہونا چاہیے۔ پاکستان اس کی صلاحیت رکھتا ہے، پاکستان اپنی صلاحیت رکھتا ہے۔ گوادر کا ڈیپ سی پورٹ ہماری گیم چینجر کی حیثیت رکھتا ہے، لیکن پاکستان میں ہر طرح کی صلاحیت ہے، لیکن نااہل قیادت میں، کرپٹ پریکٹسز نے، اس پورے نظام نے پاکستان کو مشکلات سے دوچار کیا ہے۔ اسی طرح آج ہم 75 سال کی تاریخ کو دیکھیں، فوجی مارشل لاء کے تجربات ناکام ہوئے ہیں، قومی وحدت کمزور ہوئی ہے، فرقہ پرستی بڑھی ہے، مفادات بڑھے ہیں، چاپلوس گروہ
ہوئے ماشاءاللہ فوجی طاقت کی بالادستی یہ پاکستان کے استحکام کے لیے زہر قاتل. پھر اسٹیبلشمنٹ نے اس ملک میں انڈائریکٹ اپنی بالادستی قائم کرنے کے لیے پیپلز پارٹی کی سرپرستی کی، بھٹو کو لانچ کیا، پاپولر بنایا. کوئی شک نہیں ہے بڑی پاپولیرٹی تھی، لیکن سارے ادوار اقتدار پاکستان کے لیے مشکلات کا باعث بنے. آپ سندھ میں پیپلز پارٹی 15 سال سے سندھ میں مسلسل حکمران ہے، لیکن آج سندھ کی کیا حالت کی؟ سڑکیں تباہ ہیں، پینے کا پانی زہریلا ہے، نوجوان بے روزگار ہے، کرپشن ہے، منشیات پھیلی ہے، ڈاکے ہیں، دھاڑے ہیں، لوگ غیر محفوظ ہیں. اس دور اقتدار نے لوگوں کو دن میں تارے دکھا دیے. اسی طرح اینٹی بھٹو سیاست کھڑی کی گئی. نواز شریف کو، شریف خاندان کو اس لیے ابھارا گیا کہ بزنس مین ہے، پاکستان ایشین ٹائگر بنے گا، پاکستان ترقی کرے گا، پاکستان مستحکم ہوگا. لیکن 4 مرتبہ انہیں اقتدار مل چکا ہے، ان کے اپنے خاندان بن گئے، ان کی کرپشن کے کیسز ختم ہو گئے، لیکن چاروں ادوار اقتدار میں نہ پاکستان مستحکم، نہ معیشت میں استحکام ہے، نہ مسلم لیگ قیام پاکستان کے مقاصد کے مطابق اس ملک کو اسلامی اور تہذیبی اعتبار سے مستحکم کیا. لیکن جب یہ پیپل پارٹی سے بھی، شریف خاندان سے بھی اسٹیبلشمنٹ کا دل بھر گیا، تو پھر ایک پرسنالٹی، ایک گلیمر، ایک سیاست میں خاص بیانیے کے ساتھ عمران خان پروجیکٹ لانچ کیا گیا کہ دلیر آدمی ہے، کلین آدمی ہے، پاکستان کو انقلاب اور تبدیلی کے دھارے پر لے کر آئے گا. لیکن سب نے دیکھ لیا کہ 10 سال کے پی میں حکومت، 4 سال قومی حکومت، پنجاب میں 4.5 سال حکومت، بلوچستان میں پورے شہر کے ساتھ حکومت. لیکن لوگوں نے دیکھ لیا کہ عمران خان نے اپنے 22 سال کی محنت، نوجوانوں کی توقعات، خواتین کی والہانہ چاہت اور سوشل میڈیا کی طاقت سے جو ذہن مسخر کیے، پہلے مرحلے پر اپنی جیت کو اور اقتدار کے حصول کی تمنا کو، اس محنت کو اسٹیبلشمنٹ کی جھولی میں ڈالا. پھر لوگوں نے دیکھا اس اقتدار کے ذریعے نہیں ڈیلیور کر سکے. پھر جب عدم اعتماد کی تحریک اقتدار سے محروم ہوئے، اپوزیشن میں آئے، خوش نصیب ہوئے کہ لوگوں نے اپنی چاہت، اپنی توقعات کو برقرار رکھا. لیکن آج اپنی اس اندرونی خلش کی بنیاد پہ، اپنے اندر جو ایک آمرانہ صفت ہے اس کی بنیاد پہ، وہ اپوزیشن میں
اس مقبولیت کے ساتھ ملک میں سیاسی استحکام نہیں پیدا کر سکے۔ عمران خان صاحب سے ہماری ملاقات میں نے اس وقت بھی ان سے کہا کہ آپ مقبولیت کے نصف النہار پر ہیں، لوگوں میں آپ کی خوش قسمتی ہے، بڑی توقعات ہے، لیکن آپ کی کامیابی اسی صورت میں ہے کہ آپ سیاسی توازن کے ساتھ، سیاسی استحکام کے ساتھ اپنی مقبولیت کی بنیاد پہ انتخابات کی دہلیز پر پہنچ جائیں، یہی آپ کی کامیابی ہو۔ فوراً کہا بلوچ صاحب بالکل ٹھیک بات ہے، کیا کرنا چاہیے؟ ہم نے کہا ڈائلاگ راستہ ہے، برداشت راستہ ہے، بات چیت راستہ ہے، آپس میں مل بیٹھنا چاہیے تاکہ پاکستان ان بحرانوں سے نکلے۔ 3 افراد کی کمیٹی بنائی، ٹھوس کمیٹی بنائی، پھر ان کے 3 لیڈر عمران خان کو بائی پاس کر کے حکومت کے ساتھ مذاکرات میں بیٹھے۔ عمران خان نے نیا پتہ پھینکا کہ 14 مئی سے پہلے اسمبلیاں توڑ دی جائیں، وہ مذاکرات ٹوٹ گئے۔ پھر 9 مئی کے واقعات اور سانحات ہوئے جس سے آج عمران خان پی ٹی آئی نہیں سنبھل پا رہی۔ مقبولیت کچھ بھی ہو، لیکن جب قیادت اپنی غلطیوں سے اسٹیبلشمنٹ کو ایک فری ہینڈ دیتے، پھر بھٹو بھی مقبول تھے، کیا انجام ہو؟ نواز شریف بھی مقبولیت کی انتہا پہ تھے، وزیر اعظم تھے، کیا نتیجہ ہوا؟ آج عمران خان صاحب اپنی ان غلطیوں کے ساتھ ملک کو کس نیت پر پہنچایا ہے؟ آج اسٹیبلشمنٹ نئے تجربات کے ساتھ کہ ملک کی سیاست کو، قومی سیاست کو گروہ میں بانٹ دو، دھڑوں میں بانٹ دو، صوبوں کو تقسیم کر دو، اقتدار کی بندر بانٹ کی منڈی لگا دو۔ لیکن میں پیپل پارٹی کی قیادت سے، مسلم لیگ کی قیادت سے، پی ٹی آئی کی قیادت سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سارے تجربات ملک کے لیے تباہی کا باعث بنے۔ خدا را ہوش کے ناخن لو، پاکستان کی ضرورت ہے نیشنل پرائرٹیز پہ، قومی ترجیحات پہ، قومی اہمیت کے ایجنڈے پہ قومی قیادت مل بیٹھے، یہ غصے کو، نفرت کو، عدم برداشت کو باہر نکالو۔ سیاست جمہوریت اسی چیز کا نام ہے۔ اپنی بات کہو، اختلاف کا حق استعمال کرو، حالات کو سنبھالو، آئین کی، جمہوریت کی، انتخاب کی بالادستی کو تسلیم کرواؤ۔ جماعت اسلامی آج بھی غیر مقدم کرے گی کہ قومی قیادت قومی ترجیحات پر اکٹھی ہو جائے، اور میں سول ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے بھی کہنا چاہتا ہوں، آپ بھی ماضی سے سبق سیکھے۔ افواج تنہا بندوق کی طاقت، ریاست کی طاقت سے دلوں کو فتح نہیں کر سکتی۔ افواج تنہا ہے اگر عوام کی محبت کی پشتبانی نہ ہو۔
اس لیے آج ماضی کے غلطیوں کو نہ دہرایا جائے. پاکستان کی ضرورت ہے شفاف الیکشن ہو، غیر جانبدارانہ الیکشن ہو، عوام کا اعتماد پال ہو، بیرون ملک پاکستانیوں کا اعتماد پال ہو. ہم یہ راستہ اختیار کریں گے تو دہشت گردی سے نجات ملے گی، بیرونی مداخلتوں سے نجات ملے گی، بیرونی ڈکٹیٹر سے نجات ملے گی، اور یہ پاکستان ایک خود مختار، باوقار، آزاد، باعزت ملک کی حیثیت سے اپنے آپ کو تسلیم کروائے گا. آج اقتصادی بحران ایک بڑی تباہی سے دوچار ہے. اگر یہ انتخاب 2013 2018 کی طرح متنازع ہوئے، دھاندلی زدہ ہوئے، انجینئرڈ ہوئے، یہ پاکستان کے لیے ایک بڑی تباہی کا پیش خیمہ. اس لیے اقتصادی بحران کو سنبھالنے کے لیے سیاسی استحکام کی ضرورت ہے. IMF کی شرائط پر عوام کا خون نچوڑ لیا. IMF کی بدترین شرائط پہ پاکستان کا کچومر نکال دیا ہے. لیکن اتحادی حکمرانوں، تمہاری ناکامی، تمہاری نااہلی، تمہاری اقتدار پرستی، اقتدار میں آ کے اپنے مفادات کی تکمیل تو دیوار پر لکھا ہے، لیکن آپ نے IMF کی شرائط پوری کر کے، IMF سے معاہدے کر کے، دوست ممالک سے قرضوں کے انبار لگا کے، ملک کے بینکوں سے کھربوں روپے قرض لے کے پاکستان کی معیشت کو تباہ کر دیا. سود کی لعنت معیشت کو دیمک کی طرح چاٹ رہی. آج یہ معاشی تباہی بے روزگاری پیدا کر رہی، افراط زر پیدا کر رہی، پیداواری لاگت میں اضافہ کر رہی، زراعت کو تباہ کر رہی. ہماری ضرورت ہے کہ پاکستان کی اقتصادی نظام کو پوری جرت سے ایک نئے اسلامی بابرکت اور زکوٰۃ پر مبنی اسلام کے معاشی نظام سے آشنا کیا جائے. اس کے لیے خود انحصاری، اپنی قوم پر اعتماد، اپنی زراعت پر اعتماد، اپنے کاشتکاروں، اپنے آریوں، اپنے تاجروں، اپنے ہنرمندوں، اپنے مزدوروں، ملک کی خواتین، اپنے نوجوانوں، اپنے طلباء، بیرون ملک پاکستانیوں کے اعتماد کو بحال کر کے ہم پاکستان میں معاشی خوشحالی لائے، معاشی استحکام لائے. خود انحصاری کے سوا ہماری عزت، ہمارے وقار، ہمارے استحکام کے لیے اور کوئی راستہ نہیں ہے. اس لیے میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، 9 مئی کے سانحات پہ پوری قوم نے اپنے غم کا، اپنی افسردگی کا اظہار کر دیا. جو مجرم ہے، ماسٹر مائنڈ ہے، جنہوں نے دنیا بھر میں پاکستان کو ذلت سے دوچار کیا ہے، وہ کسی رعایت کے مستحق نہیں ہے. لاہور میں، پنڈی میں، پشاور میں، کراچی میں ہم ہمیشہ
احتجاج کرتے، لاکھوں انسانوں کے ساتھ سڑکوں پر آتے رہے، ہم حکمرانوں کے ظلم کے خلاف آواز بلند کرتے رہے، لیکن یہ روش کبھی کسی نے نہیں اپنائی۔ ہم اس کی مذمت کرتے، لیکن ہم یہ بھی کہنا چاہتے، اب 9 مئی کے سانحات میں من پسند پولیٹیکل انجینئرنگ، 9 مئی کے سانحات میں پاکستان کے مستقبل کو اپنی طاقت سے نئے ایونیوز سے آشنا کرانا، یہ بھی انفیئر ہے، قوم کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ پاکستان جن مشکل حالات سے گزر رہا ہے، آج تمام اسٹیک ہولڈرز کو، تمام اداروں کو، قومی قیادت کو ایک ایجنڈے پر، کم از کم ایجنڈے پر اکٹھا ہونا ہوگا۔ اسی طرح میں آپ سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ماہ محرم کی آمد ہے۔ اہل اسلام، شہدائے کربلا، خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم عقیدت کا نذرانہ پیش کریں، یزید اور اس کے ٹولے کے ظلم کی مذمت کریں گے۔ حسینیت اسلام کا راستہ ہے، یزیدیت اسلام سے انحراف کا راستہ ہے۔ ہم مردہ یزید کی مذمت کرتے رہے، لیکن وقت کا یزیدی نظام، وقت کے یزیدی صفات کی، لیڈرشپ کی چاپلوسی کرتے رہے، تو یہ منافقت ہے، دو رنگی ہے۔ اس کی بجائے ہمیں پوری قوم، اہل ایمان کو، پاکستان کے عوام کو اسی مقصد کے لیے تیار کرنا ہے کہ وقت کے یزیدوں کے مقابلے میں یزیدی نظام کو زوال دینے کے لیے ہم لوگوں کو قائم کریں۔ اسی لیے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، جماعت اسلامی الیکشن میں تجربات کی، اپنی بنیاد پہ بھی لڑے، اتحادوں کا حصہ بھی بنے، دینی قیادت کو بھی اکٹھا کیا، مذہبی محاذ پر بھی دینی جماعتوں کو متحد کیا، بہتر نتائج آئے۔ لیکن وقت اور حالات اسی بات کی نشاندہی کر رہے کہ اتحادوں کی سیاست سے عوام کی تمنائیں بڑی بلند ہوتی ہے، لیکن اتحادوں کے پارٹنر ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے، ترجیحات کو چھوڑ کے مفادات کے تابع دار ہوتے۔ آج المیہ ہے، ہم علماء، ہم مشائخ، ہم مدارس، ہم مساجد، ہم ممبر و محراب عزت اور احترام کرتے، لیکن المیہ ہے آج اگر بریلوی مکتب فکر کئی گروہوں میں تقسیم، دیوبند مکتب فکر کئی گروہوں میں تقسیم، اہل حدیث مکتب فکر کئی گروہوں میں تقسیم، اہل تشیع کئی گروہوں میں تقسیم ہے۔ کوئی مسلک اپنے اندر ایک قیادت پہ متحد نہیں ہے۔ اس لیے سیاسی اتحاد، سیکولر جماعتوں کا اتحاد، دینی محاذ کا اتحاد، یہ بے نتیجہ ہے۔ آپ نے دیکھا عمران خان صاحب نے
اکثریت نہ ہونے کے باوجود اتحادی تلاش کیے، لیکن جب زمین گرم ہوئی وہ اتحادی ان کو دھوکہ دے گئے۔ آپ نے دیکھا عدم اعتماد کی تحریک کی کامیابی کے لیے اتحادی حکومت بن گئی، لیکن ان 14 ماہ میں عوام کا کچوبر نکالا ہے، معیشت تباہ کی ہے، ملک کی عزت برباد کی ہے، اور پاکستان کی سیاست کو پھر اسٹیبلشمنٹ کی گھر کی لونڈی بنایا ہے۔ ان تجربات کی روشنی میں جماعت اسلامی متوازن جماعت ہے۔ ہم جوش، جذبے، خواہشات، رد عمل پہ نہیں، ہماری ترجیح اسلام ہے، پاکستان ہے، پاکستان کے عوام کی فلاح ہے، پاکستان کے اندر وحدت اور یکجہتی ہماری منزل ہے۔ جماعت اسلامی یہ صلاحیت رکھتی ہے کہ پاکستان کے اداروں کو بھی، پاکستان کی سول سروس کو بھی، پاکستان میں بکھرے ہوئے علم، دیانتدار، بااعتماد لوگوں کو جمع کر سکتی ہے اور اس پاکستان کو اسلامی اور خوشحال بنا سکتی ہے۔ اس مقصد کے لیے ہماری پالیسی طے شدہ ہے۔ ہم کوئی اتحادوں کا حصہ نہیں ہے۔ بڑا پریشر تھا کہ عدم اعتماد کی تحریک میں ساتھ دے، جماعت اسلامی کو بھی بڑا شیئر ملے گا، لیکن ہم نے اس بے اصول سیاست کی نفی کی اور اپنے موقف پر قائم رہے۔ آج الحمدللہ جماعت اسلامی کا کارکن، خواتین، نوجوان، طلباء یکسو ہے اور اس پالیسی پر اتفاق ہے کہ انشاءاللہ ہم کلمے والے پرچم کے ساتھ، ترازو نشان کے ساتھ، اسلامی فلاحی انقلابی منشور کے ساتھ جماعت اسلامی اپنے صاف ستھرے کردار اور خدمت کے ساتھ عوام کے پاس جائیں، ووٹ مانگیں گے، ترازو نشان پہ مانگیں گے۔ ہمارا ہدف ہے کہ پورے پاکستان میں انشاءاللہ ترازو نشان پہ ہم 50 لاکھ ووٹ جمع کریں۔ انشاءاللہ خیبر پختونخوا میں، سندھ میں، کراچی نے ثابت کیا ہے، محنت کریں، یکسو ہو جائیں، عوام ساتھ دیں گے۔ لوئر سندھ ایک طرح کے مسائل سے دوچار ہے، اس کی لوکل لیڈرشپ، ہماری ضلعی قیادت، ہمارے قومی صوبائی اسمبلی کے امیدواران، ہماری خواتین قیادت، بہنیں کارکنان ہمت رکھتی ہے۔ جے آئی یو اپنے اندر ویژن جذبہ مستقبل رکھتی ہے۔ اسلامی جمعیت طلبہ دیا سندھ کی حقیقت اور طاقت ہے۔ ہم مل کے کھڑے ہو جائیں، انشاءاللہ اپنی منزل کو پائیں گے، اپنے مقصد کو حاصل کریں گے۔ اس مقصد کے لیے میں آپ سے یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ دستک مہم کیا ہے؟ لوگوں سے رابطہ ہے، ووٹر لسٹ لے، بلاک کوڈ کو دیکھے، پولنگ سکیم لے، اپنی پاکٹس کو دیکھے، گھر گھر پہنچے، لوگوں سے ملے،
قائل کریں اخلاق کی طاقت کے ساتھ، شیرینی زبان کے ساتھ دلوں کو فتح کرنے کے لیے اللہ سے مدد اور تائید کے جذبے کے ساتھ لوگوں تک پہنچیں۔ اور میں آپ سے توقع رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ کسی تذبذب کے بغیر، کسی کمزوری کے بغیر، کسی پسپائی کے بغیر اللہ پر توکل کے ساتھ آپ آگے بڑھیں۔ مجھے معلوم ہے ہمارا مقابلہ دولتیوں کے ساتھ، لٹیروں کے ساتھ، جن کے پاس دولت کے انبار ہیں، جو الیکشن میں لٹاتے ہیں، پھر قوم کا خزانہ لوٹ لیتے ہیں۔ ہم نے یہ مقابلہ بے سر و سامانی میں بھی کرنا۔ جماعت کی مرکزی مجلس شورا نے ایک طویل بحث کے بعد اسی بات کا فیصلہ کیا کہ ہمیں خود اپنے مالی نظام کو مضبوط کرنا ہے۔ اس مقصد کے لیے طے پایا ہے ہمارا ہر رکن، مرد ہیں خواتین ہیں، وہ 20,000 روپے انتخابات کے فنڈ میں دیں۔ جو صاحب حیثیت، جو مخیر، جو ہمارے اندر بئی خواہ ہے، ان سے بھی اپیل ہے 20,000 اپنے ذمے لیں۔ ہر کارکن بھی تہیہ کرے۔ میں خود نہیں دے سکتا، لیکن لوگوں سے مانگوں گا، اللہ کے دین کے لیے مانگوں گا، بابرکت اسلامی انقلاب کے لیے مانگوں گا۔ آپ اس کمی کو بھی اس جذبے کے ساتھ پورا کر سکتے۔ اسی طرح آج میڈیا طاقتور ہے، سوشل میڈیا نے ہر محاذ پر اپنی طاقت کو تسلیم کروایا، لیکن آپ دینی لوگ ہیں، نظریاتی لوگ ہیں، آپ انقلابی لوگ ہیں۔ آپ کے پیش نظر ایک بڑا مقصد اور نصب ہے۔ ہم نے سوشل میڈیا نفرت کے لیے نہیں، جھوٹ کے لیے نہیں، فریب کے لیے نہیں، غیبت کے لیے نہیں، پگڑی اچھالنے کے لیے نہیں، اجتماعیت کو زخم پہنچانے کے لیے نہیں، بلکہ اس جدید ذرائع کو اللہ کے دین کے پیغام دلوں کو جوڑنے، ہمت بڑھانے اور اپنی طاقت میں اضافے کا ذریعہ بنا رہا ہے۔ میں آپ سے توقع رکھتا ہوں یہ انتخابات 2023 کا سندھ میں، لوئر سندھ کا یہ پہلا کنونشن الحمدللہ مرد و خواتین محنت سے کامیاب ہوا۔ انشاءاللہ اس کے بعد اپر سندھ میں بھی اسی طرح جلد کنونشن منعقد ہوگا۔ آخری مرحلے پہ انشاءاللہ کراچی جو زندہ ہے، بیدار ہے، جس نے عوام سے مینڈیٹ لیا، مینڈیٹ پہ ڈاکہ مارا، کراچی کا کارکن انشاءاللہ عام انتخابات میں اس لوٹ مار کا بدلہ لے۔ انشاءاللہ کراچی کا کارکن عام انتخاب میں اس کے بدلے سیٹیں نکالیں گے، آگے بڑھیں گے اور کنونشن منعقد کریں گے۔ خیبر پختونخوا میں، پنجاب، جنوبی شمالی
مستی میں یہ کنونشن منعقد ہو چکے. بلوچستان میں 23 جولائی کو یہ کنونشن منعقد ہوگا. اس طرح جماعت اسلامی عملاً انتخابی مہم کا آغاز کر چکی، اپنے منشور کا اعلان کیا. قومی صوبائی اسمبلی کے امیدواران طے ہو چکے. جماعت اسلامی نے 40% امیدواران نوجوان کھڑے کیے. جماعت اسلامی نے الیکشن قوانین کے مطابق 5% امیدوار خواتین کو بھی نامزد کیا ہے، اور انشاءاللہ ہم اسی جذبے کے ساتھ جیت کی طرف آگے بڑھیں گے.